औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा। अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। इसमें शक नहीं कि ये अल्लाह की किताब है, डरने वालों के लिए रहनुमाई है। वो जो बिन देखे ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और इस रिज़्क़ में से जो हमने इन्हें दिया है खर्च करते हैं। और वो जो इस पर जो ए रसूल तेरी तरफ नाज़िल किया गया है और जो तुझसे पहले नाज़िल किया गया था ईमान रखते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। वो अपने रब की रहनुमाई में हैं और वही कामयाब होने वाले हैं। बेशक काफरों के लिए बराबर है कि तू इन्हें डराए या ना डराए, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने इनके दिलों और इनके कानों पर मोहर लगा दी है और इनकी आंखों पर पर्दा है और इन्हें बड़ा अजाब होगा। और लोगों में वो भी हैं जो कहते हैं हम अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान लाए, मगर वो मोमन नहीं हैं। वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, मगर वो अपने सिवा किसी को धोखा नहीं देते और समझते नहीं। इनके दिलों में बीमारी है, फिर अल्लाह ने इनकी बीमारी बढ़ा दी और इन्हें दर्दनाक अजाब होगा, इस वजह से कि वो झूठ बोलते हैं। और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना मचाओ, तो कहते हैं हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार, वही फसादी हैं मगर समझते नहीं। और जब इनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए हैं, तो कहते हैं क्या हम ईमान लाएं जैसे बेवकूफ़ ईमान लाए हैं। खबरदार, वही बेवकूफ़ हैं लेकिन नहीं जानते। और जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, मगर जब अपने शैतानों के पास अलग होते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ मजाक किया करते हैं। अल्लाह इनसे मजाक करता है और इन्हें इनकी सरकशी में हैरान और सरगर्दा रहने देता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने रहनुमाई के बजाय गुमराही खरीद ली है, चुनाचे इनकी तिजारत ने नफ़ा नहीं दिया और वो राय रास्त पर नहीं आ सके। इनकी मिसाल इस शख्स की सी है जिसने आग जलाई, फिर जब आग ने इसके आसपास रोशनी कर दी तो अल्लाह इनकी रोशनी ले गया और इन्हें अंधेरों में छोड़ गया और वो कुछ नहीं देखते। वो बहरे गूंगे अंधे हैं, वो बहरे गूंगे अंधे हैं सो रजू नहीं करते। या इनकी मिसाल आसमान से बारिश की है जिसमें अंधेरे हों, गरज हो और चमक हो। वो बिजली गिरने के सबब मौत के डर से अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लें, मगर अल्लाह ने काफरों को घेर रखा है। करीब है कि बिजली इनकी आंखों को उचक ले। जब कभी वो इन पर रोशनी करती है वो इसमें चल पड़ते हैं, और जब इन पर अंधेरा छा जाता है तो वो खड़े रह जाते हैं। लेकिन अगर अल्लाह चाहता तो इनके कान और इनकी आंखें ही ले जाता। बेशक अल्लाह हर बात पर कादिर है। ऐ लोगो, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना और आसमान को इमारत बनाया और आसमान से पानी उतारा, फिर इसके ज़रिए फलों से तुम्हारे लिए रिज़्क निकाला। बस जानबूझकर अल्लाह के हमसर ना बनाओ। और अगर तुम इसके बारे में जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है शक में हो तो इसकी कोई मिसाल, कोई सूरत ही ले आओ, और अल्लाह को छोड़कर अपने गवाहों को भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर तुम ऐसा ना कर सको और तुम हरगिज़ ऐसा ना कर सकोगे तो इस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। और जो काफरों के लिए तैयार है। और ए रसूल, इन लोगों को खुशखबरी दे दो जो ईमान लाते और दुरुस्त अमल करते हैं।
اے رسول इन लोगों को खुशखबरी दे दो जो ईमान लाते और दुरुस्त अमल करते हैं कि इनके लिए बागात होंगे जिनके नीचे दरिया बहते हैं। जब कभी इन्हें वहाँ कोई फल खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे ये तो वही है जो हमें पहले भी दिया गया था, मगर इन्हें मिलते जुलते फल ही दिए जाएंगे और इनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ होंगी और वो वहाँ हमेशा रहेंगे। अल्लाह मच्छर या इससे भी बढ़कर किसी शय की मिसाल देने से नहीं शर्माता। फिर वो जो ईमान वाले हैं जानते हैं कि ये इनके रब की तरफ से हक है, लेकिन वो जो काफिर हैं कहते हैं अल्लाह इस मिसाल से क्या इरादा रखता है और अल्लाह इस मिसाल से क्या इरादा रखता है। वो इसी से बहुतों को गुमराह कर देता है और इसी से बहुतों को राह दिखा देता है, लेकिन वो किसी को गुमराह नहीं करता सिवाय बदकारों के। वो जो अल्लाह के अहद को पुख्ता बांधने के बाद तोड़ देते हैं और जिन रिश्तों को अल्लाह ने मिलाने का हुक्म दिया है इन्हें काटते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, वही लोग नुकसान पाने वाले हैं। तुम अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो? जबकि तुम मुर्दे थे तो इसने तुम्हें जिंदगी दी, फिर वह तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा, फिर तुम इसकी तरफ लौटाए जाओगे। वही तो है जिसने ज़मीन में जो कुछ है सारे का सारा तुम्हारे लिए पैदा किया। फिर इसने आसमान की तरफ तवज्जो की तो इन्हें 7 आसमान कर दिया और वो हर चीज़ का इल्म रखता है। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में एक फरमानरवा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा क्या तू वहाँ उसे बनाएगा जो इसमें फसाद फैलाएगा और खून बहकाएगा, जबकि हम तेरी तारीफ में लगे रहते हैं और तेरी पाकीज़गी को अयां करते हैं। इसने कहा मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और इसने आदम को सब चीज़ों के नाम सिखाए, फिर इन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा मुझे इनके नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। वो कह उठे तू पाक है, हमें कोई इल्म नहीं सवाए इसके जो तूने हमें दिया है। तू ही इल्म वाला हिकमत वाला है। इसने कहा ए आदम इन्हें इनके नाम बता। फिर जब इसने इन्हें इनके नाम बता दिए तो अल्लाह ने कहा क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की छुपी बातें जानता हूँ और जो जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते थे। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो वह सजदे में गिर गए सिवाय इब्लीस के। इसने इनकार किया और तकब्बुर किया और काफरों में हो गया। और हमने कहा ए आदम तू और तेरी बीवी इस बाग में रहो और इसी से जी भर कर खाओ जहाँ से चाहो, लेकिन इस दरख्त के करीब ना जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने इन्हें इस हुक्म से फुसला दिया और इन्हें इस हाल से जिसमें वो थे निकलवा दिया। और हमने कहा उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक वक्त तक ठिकाना और सामान होगा। फिर आदम ने अपने रब से कुछ बातें सीख ली तो इसने इसकी तौबा कबूल कर ली। वही बड़ा तौबा कबूल करने वाला रहम करने वाला है। हमने कहा तुम सब यहाँ से उतर जाओ ताहम तुम्हें मेरी तरफ से हदायत आएगी। फिर जिन लोगों ने मेरी हदायत की पैरवी की इन्हें कोई खौफ ना होगा ना वो गम खाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने इनकार किया और मेरी आयतों को झुटला दिया वो आग के साथी होंगे जो वहाँ हमेशा रहेंगे। ऐ बनी इसराइल मेरी वो नेमत याद करो जब मैंने तुम पर इनाम की थी और मुझसे किया हुआ अहद पूरा करो। मैं तुमसे किया हुआ अहद पूरा करूँगा और सिर्फ मेरी हैबत महसूस करो।
اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے، اور اس کے پہلے کافر نہ بنو، اور نہ میری آیتوں کے عوض تھوڑی سی قیمت لے لو، اور مجھی سے ڈرو، اور جان بوجھ کر سچ کو جھوٹ کے ساتھ گڈ مڈ نہ کرو، اور سچ کو نہ چھپاؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، اور یہ بات یقیناً مشکل ہے سوائے ان عاجز بندوں پر جو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جب میں نے تم پر انعام کی تھی۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی، اور یہ کہ میں نے تمہیں سارے جہان پر فضیلت دی تھی۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کی جگہ کسی کام نہیں آئے گا، اور نہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ اس سے معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ انہیں مدد ملے گی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے رہائی دلائی، جو تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو بانٹ دیا، پھر تمہیں بچا لیا، اور آل فرعون کو تمہارے دیکھتے دیکھتے غرق کر دیا۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا، پھر تم نے اس کے بعد زیادتی کر کے بچھڑے کو خدا بنا لیا، مگر پھر اس کے باوجود ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی حکم نامہ اور فرقان یعنی کسوٹی دی تاکہ تمہیں رائے راست ملے، اور جب موسیٰ اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو خدا بنا کر اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، سو اپنے پیدا کرنے والوں کے حضور توبہ کرو اور اپنے لوگوں کو قتل نہ کرو۔ یہ بات تمہارے لیے، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو خدا بنا کر اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، سو اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو اور اپنے لوگوں کو قتل کرو۔ یہ بات تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک بہتر ہے، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم تیرے کہنے پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، تب تمہارے دیکھتے دیکھتے تمہیں بجلی نے آ لیا، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد اٹھا دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تمہیں درختوں کا رس اور بٹیر عنایت کیے، اور کہا، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں وہ کھاؤ۔ اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنا ہی بگاڑتے تھے۔ اور جب ہم نے کہا، اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور وہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، اور دروازے میں پوری فرمانبرداری سے داخل ہونا، اور کہنا، معاف کر دے، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور نیکوکاروں کو زیادہ دیں گے۔ پھر ظالموں نے اس قول کو جو انہیں بتایا گیا تھا ایک اور سے بدل دیا، تو ہم نے بھی ظالموں پر ان کی نافرمانیوں کے سبب آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا، اپنا عصا اس پتھر پر مارو، چنانچہ اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ ہم نے کہا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے کھاؤ اور پیو، مگر زمین میں فساد کرتے نہ پھرنا۔
اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے وہ مہیا کرے جو زمین اگاتی ہے، اس کا ساگ پات، اس کے کھیرے ککڑی، اس کا اناج، اس کی مسور اور اس کی پیاز۔ اس نے کہا کیا تم اسے بہتر ہے ادنا چیز سے بدلنا چاہتے ہو؟ کیا تم اسے جو بہتر ہے ایک ادنا چیز سے بدلنا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں اترو تو تمہیں ملے گا جو تم مانگتے ہو، مگر اس پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی اور اللہ کے غضب سے گھر گئے۔ ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی اور اللہ کے غضب میں گھر گئے، یہ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے نکل جاتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جو یہودی ہیں اور نصارہ اور صابی، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا، درست عمل کرتا رہا، وہ اپنی اجرت اپنے رب کے پاس پائیں گے اور انہیں کوئی ڈر نہ ہوگا، نہ وہ غم کھائیں گے۔ اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کیا، جو چیز ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اس کے باوجود تم نے منہ موڑ لیا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں ہو جاتے۔ اور تم اپنے ان لوگوں کو تو جانتے ہی ہو جو سبت میں بھی حد سے بڑھ گئے تھے، پھر ہم نے ان سے کہہ دیا دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ پھر ہم نے اس واقعہ کو اس زمانے کے لیے اور اس کے بعد آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا اور خوف خدا رکھنے والوں کے لیے نصیحت۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتا ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں جاہلوں میں ہو جاؤں۔ وہ کہنے لگے اپنے رب کو پکار کے ہم پر واضح کرے وہ کیسی ہو۔ اس نے کہا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچھیا، ان کے بین بین ہو، سو جو حکم تمہیں دیا جاتا ہے وہ بجا لاؤ۔ وہ کہنے لگے اپنے رب کو پکار کے ہم پر واضح کرے کہ اس کا رنگ کیا ہو۔ اس نے کہا وہ کہتا ہے کہ وہ گہرے زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کو مسرور کرتی ہو۔ وہ کہنے لگے اپنے رب کو پکار کے ہم پر واضح کرے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس گائے نے تو ہمیں شبہ میں ڈال دیا ہے، مگر ہم انشاءاللہ ضرور رائے راست پا لیں گے۔ اس نے کہا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے ایسی محنتی نہ ہو کہ زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، صحیح سالم ہو جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ وہ کہنے لگے اب تو نے ٹھیک بات کی۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ پھر جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر لگے اس معاملے میں الزام تراشی کرنے، مگر اللہ اس بات کو جسے تم چھپا رہے تھے ظاہر کرنے والا تھا۔ سو ہم نے کہا اسے اس کے حصے سے مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنے نشان دکھاتا ہے تاکہ تمہیں عقل آئے۔ مگر پھر اس کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے، وہ پتھر کی مانند تھے یا اور زیادہ سخت، اور پتھروں میں تو وہ بھی ہوتا ہے جس سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں، اور ان میں وہ بھی ہوتا ہے جو پھٹتا ہے تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور ان میں وہ بھی ہوتا ہے جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل بھی نہیں۔ تو کیا تم اس بات کی خواہش کرتے ہو کہ وہ تمہاری خاطر ایمان لے آئیں؟ حالانکہ ان میں ایک فریق ایسا بھی ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے، پھر اسے سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر
अल्लाह का कलाम सुनता है, फिर उसे समझने के बाद जानबूझकर बदल देता है। और जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए, मगर जब एक दूसरे के पास अलग होते हैं तो कहते हैं क्या तुम इन्हें वो बातें बताओगे जो अल्लाह ने तुम पर खोली हैं, ताकि वो तुमसे तुम्हारे रब के पास झगड़ा करें। क्या तुम अकल नहीं रखते? क्या वो नहीं जानते कि अल्लाह जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ वो खुलकर कहते हैं सब जानता है। और इनमें बेपड़े भी हैं जो किताब खुदा को सिर्फ आरजुओं के मुताबिक जानते हैं और जो सिर्फ ख्याल आराइयाँ करते हैं। हाँ, हैफ है इन लोगों पर जो किताब को अपने हाथों से लिखते हैं, फिर कहते हैं यह अल्लाह की तरफ से है, ताकि इसके एवज़ थोड़ी सी कीमत ले ले। हाँ, हैफ है इन पर इसके सबब जो इनके हाथों ने लिखा, और हैफ है इन पर इसके सबब जो वो कमाते हैं। और वो कहते हैं हमें आग नहीं लगेगी मगर गिनती के दिन। कह दे क्या तुम अल्लाह से ऐद बांधा है? कह दे क्या तुमने अल्लाह से ऐद बांधा है? फिर तो अल्लाह अपने ऐद के ख़िलाफ़ नहीं करेगा। या तुम अल्लाह के बारे में वो बात कहते हो जो तुम नहीं जानते? नहीं, जिसने भी बुराई कमाई और इसकी ख़ता ने उसे घेर लिया, वो आग के साथी होंगे जो वहाँ हमेशा हमेशा रहेंगे। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने दुरुस्त अमल किए, वो अहले जन्नत होंगे जो वहाँ हमेशा हमेशा रहेंगे। और जब हमने बनी इसराइल से इकरार लिया कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करोगे और वालिदैन, रिश्तेदार, यतीमों और मस्कीनों से अच्छा बर्ताव करोगे और लोगों से अच्छी तरह बात करना, नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना, फिर तुमने मासवाए चंद के किनारा करते हुए मुंह मोड़ लिया। और जब हमने तुमसे इकरार लिया कि तुम अपनों का खून नहीं बहाओगे और ना अपनों को इनके घरों से निकालोगे, फिर तुमने इकरार किया और तुम गवाह हो। फिर तुम वो लोग हो जो अपनों को कत्ल करते और अपने एक फरीक को गुनाह और दुश्मनी से इनके ख़िलाफ़ मदद देकर इनके घरों से निकालते हो। लेकिन अगर वो तुम्हारे पास कैदी होकर आए तो फिदिया देकर इन्हें छुड़ा लेते हो, हालांकि तुम पर इनका निकालना ही हराम था। क्या तुम किताब के एक हिस्से को मानते हो और एक का इनकार करते हो? हाँ, तुम में जो ऐसा करता है इसका बदला दुनिया की ज़िंदगी में सिर्फ रुसवाई है, और रोज़े क़यामत को इन्हें सख्त तरीन अजाब की तरफ मोड़ दिया जाएगा। और अल्लाह तुम्हारे कामों से गाफिल भी नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत के बदले दुनिया की ज़िंदगी खरीद ली, सो इनका अजाब कम नहीं किया जाएगा और ना ही इन्हें मदद मिलेगी। और हमने मूसा को किताब दी और इसके बाद कई रसूल भेजे, और हमने ईसा इब्ने मरियम को वाज़ा दलाइल दिए और उसे पाक रूह से कुव्वत दी। तो क्या जब भी तुम्हारे पास कोई रसूल ऐसी चीज़ लाया जो तुम्हारे दिलों को ना भाती थी तो तुम अकड़ गए? फिर तुमने एक फरीक को झुटला दिया और एक को कत्ल कर डाला। और वो कहते हैं हमारे दिल ढके हुए हैं। नहीं, बल्कि इनके इनकार के सबब अल्लाह ने इन पर लानत कर दी है, सो वो कम बात ही मानते हैं। और जब इनके पास अल्लाह के यहाँ से एक किताब आई जो इसकी और जब इनके पास अल्लाह के यहाँ से एक किताब आई जो इनके पास थी तस्दीक करती थी, और इससे पहले वो काफरों पर फतह मांगा करते थे। हाँ, जब इनके पास वो आ गई जिसे इन्होंने पहचान लिया तो उन्होंने इसका इनकार कर दिया। सो लानत है अल्लाह की ऐसे काफरों पर। क्या बुरी बात है वो बात जिसके एवज़ उन्होंने अपना सौदा किया कि जो कुछ अल्लाह ने नाज़िल किया है इसका इस ज़िद से इनकार कर दें कि अल्लाह अपना फ़ज़ल अपने बंदों में से जिस पर चाहता है नाज़िल कर देता है।
اب وہ غضب در غضب میں گر گئے ہیں اور ان کافروں کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا تھا اور اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دے اچھا تو تم کیوں اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے اگر تم مومن ہو، اور موسیٰ تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا تھا، پھر بھی تم نے اس کے بعد بچھڑے کو خدا بنا لیا اور تم ہی ظالم تھے۔ اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کیا، جو شے ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور حکم سنو، تو لوگوں نے کہا ہم نے سنا مگر نہیں مانتے، اور ان کے کفر کے سبب بچھڑا ان کے دلوں میں رچ گیا۔ کیا بری بات ہے وہ بات جس کی تمہارا ایمان تمہیں تلقین کرتا ہے اگر تم مومن ہو۔ کہہ دے اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر لوگوں کے بجائے خالص تمہارا ہے تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، لیکن وہ اس کے سبب جوان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، لیکن وہ اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، لیکن وہ اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ اور تو ضرور انہیں لوگوں سے زیادہ زندگی کا حریص پائے گا اور مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے کوئی چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 سال کی عمر پائے، مگر عمر پانا اسے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ کہہ دے جو جبریل کا دشمن ہے اور اسی نے اللہ کے اذن سے تیرے دل پر وہ نازل کیا ہے جو اس کی جو سامنے ہے تصدیق کرتا ہے اور جو مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ ہاں جو اللہ، اس کے فرشتے، اس کے رسولوں جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اور ہم نے تیری طرف واضح آیتیں نازل کر دی ہیں، اور بدکاروں کے سوا کوئی بھی ان کا انکار نہیں کرتا، مگر کیا جب بھی وہ کوئی عہد باندھتے ہیں ان کا ایک فریق اسے اٹھا پھینکتا ہے، نہیں ان میں اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے ہاں سے ایک رسول آیا اس کتاب کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس تھی، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے، اور ان باتوں کے پیچھے چل پڑے جو شیطان سلیمان کی سلطنت میں سناتے تھے۔ اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، اور وہ جو بابل میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ 2 تو کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک اسے کہہ نہ دیتے تھے، تو ہم نے محض ایک آزمائش میں تو کفر نہ کر، مگر لوگ ان 2 سے وہ باتیں سیکھتے تھے جن سے مراد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ وہ باتیں سیکھتے تھے جن سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، اگرچہ وہ اس طرح اذن الہی کے بغیر کسی کو ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، پھر بھی وہ وہی باتیں سیکھتے جو انہیں ضرر پہنچاتی اور انہیں نفع نہ دیتی، اور وہ جانتے تھے کہ جس نے ایسی بات خریدی اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور وہ باتیں یقیناً بری تھیں جن کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ جانتے، اور کاش وہ ایمان لاتے اور خوف خدا کرتے تو اللہ کے ہاں سے بدلہ بہتر ہوتا۔
کاش وہ جانتے۔ اے ایمان والو، مت کہو ہم سے رعایت کیجیے، بلکہ کہو ہماری طرف دیکھو اور سنو، اور یاد رکھو کافروں کو دردناک عذاب ہوگا۔ اہل کتاب میں سے کافر نہیں چاہتے اور نہ ہی مشرک ہی کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھول جانے دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کی مانند اور لے آتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کی ہی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی یا مددگار نہیں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ مگر جو ایمان کے بجائے کفر کو بدل لے وہ ہموار راہ سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے بتیرے چاہتے ہیں کہ کاش وہ اپنے حسد کی وجہ سے تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد اس کے باوجود کہ ان پر حق واضح ہو چکا ہے کفر میں لوٹا دیں، مگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم جاری کرے۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں ہی پاؤ گے۔ بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی۔ یہ ان کی آرزویں ہیں۔ کہہ دے اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ نہیں، جس نے بھی اپنا منہ اللہ کے آگے جھکا دیا اور وہ نیکوکاروں نہیں جس نے بھی اپنا منہ اللہ کے آگے جھکا دیا اور وہ نیکوکار بھی ہوا، اسے اپنا اجر اپنے رب کے پاس ملے گا، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم کھائیں گے۔ اور یہودی کہتے ہیں نصرانی کس بات پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں یہودی کسی بات پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب خدا پڑھتے ہیں۔ اس طرح ان کے قول کی مانند وہ بھی کہتے ہیں جو کوئی علم نہیں رکھتے۔ اب اللہ ہی روز قیامت کو ان کے درمیان ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں فیصلہ کرے گا۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے کہ ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے اور انہیں اجاڑنے کی کوشش کرتا ہے؟ نہیں، کوئی حق نہیں تھا سوائے اس کے کہ اس میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہیں آخرت میں بھی بڑا عذاب ہوگا۔ اور مشرق و مغرب اللہ کے ہی ہیں، سو جدھر بھی منہ کر لو ادھر ہی اللہ کی ذات ہے۔ بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اللہ نے ایک کو بیٹا بھی بنا رکھا ہے، وہ پاک ہے۔ نہیں، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب اسی کے محکوم ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جب کوئی کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے صرف اتنا کہہ دیتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کیوں اللہ ہم سے کلام نہیں کرتا یا کوئی آیت ہماری طرف آتی۔ اسی طرح ان کے قول کی مانند ان سے پہلے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، ان کے دل ایک سے ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں آیتیں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اے رسول، ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور تجھ سے دوزخیوں کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی، اور تجھ سے نہ یہودی خوش ہوں گے اور نہ نصرانی، جب تک تو ان کے طور طریقے کی پیروی نہ کرے۔ کہہ دے اللہ کی رہنمائی ہی رہنمائی ہے،
اور اگر تو نے اسے علم کے بعد بھی جو تیرے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابل تیرا کوئی حمایتی نہ ہوگا، نہ کوئی مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا اسے پڑھنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی، اور یہ کہ میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کی جگہ کسی طرح کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے سفارش نفع دے گی، اور نہ انہیں مدد ملے گی۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ رب نے کہا، میں تجھے لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ وہ بولا، اور میری اولاد میں سے۔ اس نے کہا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اور جب ہم نے اس کے گھر کعبہ کو لوگوں کے جمع ہونے اور امن کی جگہ بنایا اور کہا، مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ میرے گھر کا طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو۔ اور جب ابراہیم نے کہا، میرے رب، اس کو امن کا شہر بنا، اور اس کے رہنے والوں کو جو اس میں اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتے ہیں پھلوں کا رزق دینا۔ رب نے کہا، مگر جس نے کفر کیا کیا اسے بھی میں تھوڑا فائدہ دوں گا؟ تو پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف لاچار کر دوں گا، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ خدا کی بنیادیں اٹھاتے تھے، ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری نسل میں سے بھی اپنی فرما بردار امت بنا، اور ہمیں ہمارے عبادت کے طریقے سمجھا، اور ہماری توبہ قبول کر، بے شک تو ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول اٹھا جو انہیں تیری آیتیں سنائے، پھر انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور انہیں پاکیزہ بنائے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اور کون ابراہیم کے طریقے سے گریز کر سکتا ہے سوائے اس کے جو اپنے آپ کو احمق بنائے؟ ہم نے دنیا میں اسے چن لیا تھا، اور وہ آخرت میں نیکوکاروں میں ہوگا۔ اور جب اسے اس کے رب نے کہا، فرما بردار ہو جا، تو اس نے کہا، میں جہانوں کے رب کا فرما بردار ہوتا ہوں۔ اور اسی بات کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی، اور یعقوب نے بھی۔ میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے فرما برداری کا دین چنا ہے، سو تم مرو تو صرف فرما بردار ہو کر۔ کیا تم موجود تھے جب یعقوب کی موت آن پہنچی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہم تیرے خدا، تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے خدا، ایک ہی خدا کی عبادت کریں گے، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے تھا جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہوگا جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کے کاموں کی پوچھ نہ ہوگی۔ اور وہ کہتے ہیں، یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تو ہدایت پاؤ گے۔ کہہ دے نہیں، بلکہ ابراہیم حنیف یکسو کا طریقہ اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہو، ہم ایمان لائے اللہ پر،
इस पर जो हमारी तरफ नाजिल किया गया और जो इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और इसके औलाद पर नाजिल किया गया, और जो मूसा और ईसा को दिया गया, और जो नबियों को इनके रब की तरफ से दिया गया, हम इनमें से किसी एक में भी फ़र्क नहीं करते और हम इसी के फर्मा बरदार हैं। फिर अगर वो भी इस तरह ईमान ले आए जिस तरह तुम ईमान लाए हो तो वो राय रास्त पा गए, लेकिन अगर वो मुंह मोड़ लें तो सिर्फ अलैदगी की जिद में हैं। फिर अल्लाह तुझे इनके लिए काफ़ी होगा और वो सुनने वाला, जानने वाला है। कहो ये अल्लाह का रंग है और अल्लाह से बेहतर किसका रंग है, और हम इसी की इबादत गुजार हैं। क्या तुम हमसे अल्लाह के बारे में झगड़ा करते हो, जबकि वो हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी, और हमारे अमल हमारे लिए हैं और तुम्हारे अमल तुम्हारे लिए, और हम खालिस इसी के हैं। या क्या तुम कहते हो कि इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और इनकी औलाद यहूदी या नसरानी थे? कह दे, क्या तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह? और इससे बड़ा जालिम कौन है जिसने अल्लाह की गवाही को जो इसके पास है छुपा लिया, और अल्लाह तुम्हारे कामों से गाफिल भी नहीं। ये एक उम्मत थी जो गुजर गई, इसके लिए था जो इसने कमाया, और तुम्हारे लिए है जो तुमने कमाया, और तुमसे इनके कामों की पूछना होगी। बेवकूफ़ लोग कह ही देंगे, इन्हें किस चीज़ ने अपने किबले से जिस पर वो थे फेर दिया है। कह दे, मशरिक व मगरिब अल्लाह ही के हैं, वो जिसे चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है। और इसी तरह हमने तुम्हें एक मरकज़ी उम्मत बना दिया है ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ और रसूल तुम पर गवाह हो जाए, और इस किबले को जिस पर तू था हमने सिर्फ इसीलिए मुकर्रर किया था कि हम जान लें कि इनमें से जो उल्टे पांव फिर जाते हैं कौन रसूल की पैरवी करता है, और ये बात बेशक मुश्किल थी। सो इन लोगों पर जिन्हें अल्लाह ने हदायत दी, और अल्लाह ऐसा तो ना था कि तुम्हारे ईमान को ज़ाया कर देता। अल्लाह लोगों पर मेहरबान और रहम करने वाला है। हम तेरा मुंह आसमान को उठता देख रहे हैं, सो हम ज़रूर तुझे इस किबला की तरफ फेर देंगे जो तुझे अच्छा लगता है। अब तू अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर ले, और जहाँ कहीं भी तुम लोग हो अपने मुंह इसी की तरफ कर लो, और लोग जिन्हें किताब दी गई थी यकीनन जानते हैं कि ये इनके रब की तरफ से हक है, और अल्लाह इनके अमलों से गाफिल भी नहीं। लेकिन अगर तू इन लोगों के पास जिन्हें किताब दी गई थी सब निशानियां भी ले आए तो भी वो तेरे किबले की पैरवी ना करेंगे, ना तो इनके किबले की पैरवी करेगा, ना वो एक दूसरे के किबले की पैरवी करेंगे। और अगर तूने इस इल्म के बाद जो तुझे आ चुका है इसकी ख्वाहिश की पैरवी की, तब तो ज़रूर जालिमों में हो जाएगा। वो लोग जिन्हें हमने किताब दी थी उसे इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटे को पहचानते हैं, मगर इनका एक फरीक जानबूझकर हक को छुपाता है। यह हक तेरे रब की तरफ से है, बस तू शक करने वालों में से हरगिज ना हो। और हर एक के लिए एक सिमत होती है जिधर वो मुंह करता है। बस तुम नेकियों में से आगे निकलो, जहां भी तुम होगे अल्लाह तुम्हें इकट्ठा कर लाएगा। अल्लाह हर शय पर कादिर है।
اور تو جدھر سے بھی نکلے اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لے، اور یہ یقیناً تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے عملوں سے غافل بھی نہیں ہے۔ ہاں، تو جدھر سے بھی نکلے اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لے، اور جدھر بھی تم لوگ ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، سوائے ان کے جو ان میں ظالم ہیں۔ ہاں، ان سے مت ڈر مگر ان سے مت ڈرو مگر مجھ سے ڈرو، اور یہ اس لیے بھی ہے تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں اور شاید تم راہ پالو، ایسے ہی جیسے ہم نے تم میں سے ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا ہو، جو تمہیں ہماری آیتیں سناتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم جانتے نہ تھے۔ پس مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میرا انکار نہ کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، نہیں، وہ زندہ ہیں لیکن تم سمجھتے نہیں۔ اور ہم تمہیں ضرور کچھ خوف اور بھوک اور مال و جان اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور تو صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ اور جنہیں جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے شاباش اور رحمت آتی ہے، اور یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ صفا اور مروہ اللہ کے یادگار نشانیوں میں سے ہیں، سو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر گناہ نہیں کہ خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر گناہ نہیں کہ ان میں بھی طواف کرے، اور کوئی خوشی سے بھلا کام کرے تو اللہ بھی قدردان اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ ان واضح دلائل اور رہنمائی کو جو ہم نے نازل کیے ہیں، اس کے بعد کہ ہم اسے کتاب میں لوگوں کے لیے واضح کر دیا ہے، چھپاتے ہیں، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ سو ان کے جنہوں نے توبہ کی، اصلاح کی اور کھول کر بیان کیا، ان کی توبہ میں قبول کروں گا، اور میں بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ ہاں، جن لوگوں نے کفر کیا اور کافر ہی مر گئے، ان پر اللہ، فرشتوں اور انسانوں سب کی لعنت ہے، جس وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، اور تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس نہایت مہربان رحم کرنے والے کے سوا کوئی خدا نہیں۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے بنانے میں، دن اور رات کے بڑے چھوٹے ہونے میں، کشتیوں میں جو سمندر میں ایسے چیزیں لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اس پانی میں جو اللہ آسمان سے اتارتا ہے، اور جس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اس میں ہر طرح کے جانوروں کو پھیلا دیتا ہے، ہواؤں کے پھرانے میں اور آسمانوں اور زمین کے درمیان قابو کیے ہوئے بادل میں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تاہم لوگوں میں وہ بھی ہیں جو دوسروں کو اللہ کے ہمسر بنا لیتے ہیں، جن سے اللہ کی محبت کی طرح محبت کرتے ہیں، جبکہ ایمان والے اللہ ہی سے شدید محبت کرتے ہیں۔ مگر کاش ظالم اس وقت کو دیکھ لیں جب وہ عذاب کو دیکھیں۔ ساری قوت اللہ کے پاس ہے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب وہ جن کی پیروی کی گئی تھی پیروکاروں سے بیزاری کا اظہار کریں گے، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے وسیلے ٹوٹ جائیں گے، وہ پیروکار کہیں گے کاش ہمیں دوسرا موقع ملے تو ہم بھی
ان میں سے اسی طرح بیزاری کا اظہار کریں جس طرح وہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں۔ یوں اللہ ان کے عملوں کو ان کی حسرتیں بنا کر انہیں دکھائے گا اور وہ آگ سے کبھی نہ نکلیں گے۔ اے لوگو، زمین میں جو بھی حلال اور پاک صاف چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کی تلقین کرتا ہے اور اس بات کی کہ تم اللہ کی نسبت وہ کہو جو تم نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔